جوتوں میں نماز پڑھا کریں، نئے جوتے ہوں یا پاک ہوں، یا پاک گھر میں رکھ لو، کبھی کبھی اس میں پڑھو۔ نبی کریم کی سنت ہے، انسان کو علم ہونا چاہیے، جوتوں میں نماز پڑھنی بے ادبی نہیں ہے، جوتے پاک ہوں مسجد میں جوتے سمیت جانا بے ادبی نہیں ہے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، پاک ہوں۔ ادھر مشہور بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں ایسے ہی، وہ جوتا جوتا توبہ تو وہ جوتا جوتا مسجد میں توبہ توبہ، ایسے جوتے نے نماز پڑھی سے توبہ توبہ، یہ تو بڑا بے ادب ہے پتہ نہیں، یہ بڑی محبت کی بات ہے۔ ہاں، اللہ آقا جی ہم کو بے ادبیاں سکھا سکتے ہیں؟ جب خدا کو قبول ہے ختم، نبی کو قبول ہے ختم، وہ تم کو بھی قبول ہے۔ فخلنا لیک کا رب نے موسیٰ کے لیے، فخلنا لیک کا رب نے موسیٰ کے لیے، ہم اگر آقا نماز کر لیں جوتوں میں ادا، سبحان اللہ، ہم اگر آقا نماز کر لیں جوتوں میں ادا۔ محبت والوں نے بڑی تعریف کی ہے، پاکستان میں بھی عربستان میں بھی ہے۔ پاکستان میں بھی بڑے اچھے شعر ہیں، سبحان اللہ، دل کو لگتے ہیں۔ تورے جھوت کی جھل جھل جگ میں رچی، کہ آپ کی ذات بڑی ہے، آپ کا جوتا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ تورے جھوت کی جھل جھل جگ میں رچی۔ اور عرب میں اس کے شعر دوسری طرح عرب میں جس کا مفہوم سناتا ہوں کہ دیکھنے والے تو اس کو جوتے کی نظر سے مت دیکھ، یہ دکھنے میں جوتا دیکھتا ہے، حقیقت میں یہ تاج عالم ہے۔ صورتها نال حقیقتها تاج، تجھ کو جوتے کی نظر سے مت دیکھے، تاج عالم ہے۔ آپ کا پیشاب نور ایمان تھا، جوتا تو چھوڑو، نور ایمان، کیونکہ آپ کا مادہ نور الہی ہے، ہمارا تمہارا مادہ کھانا پینا ہے، نجاست سے بنے ہوئے ہیں۔ آقا جی نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کا مادہ نور ہے، اس کی مثال تو میں نہیں دے سکتا ہے۔ شہد کی مکھی جو کھاتی ہے، اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے غلاظت تو نہیں ہوتی ہے، غلاظت تو نہیں ہوتی، شفا ہوتی ہے۔ ایسے آقا کے جسم میں جو ہے اس سے زیادہ شفا ہے اس میں۔ ہاں، شہد کی مکھی سے زیادہ شفا ہے۔ شہد کی مکھی کیا ہے وہ؟ آپ کا پیشاب بھلا سب پاک تھا، اور آپ لوگوں کی عقل کے مطابق باتیں کرتے تھے، عقل کے مطابق چلاتے تھے، نہ سمجھ آنے والی باتیں ان کو نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا اتفاق کرا دیتا تھا کہ ان کو سمجھ آئے، اور آقا کو جیسے مجبوراً کہنا ہی پڑتا تھا، ورنہ ایسا کرتے نہیں تھے آقا کے یہ عادات کے خلاف بات کرنی ہے، سمجھ میں لوگوں کے نہ آئے، بہت احتیاط کرتے تھے، اور احتیاط سکھاتے تھے کہ جو باریک باتیں ہوں یا سمجھ میں نہ آنے والی ہوں یا کسی صلاحیت والے کے سمجھ میں آتی ہیں، وہ باتیں عام طور سے نہ کی جائیں۔ اسی کا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو تو دیکھ سمجھ کے کیا کرو کہ اس کی سمجھ میں بات آئے گی یا نہیں آئے گی، نہیں آئی تو نہ کرو ایسی باتیں، چاہے وہ باتیں سچ ہوں، حقیقت ہوں، لیکن وہ باتیں جو سی گمراہی یا فتنہ یا مصیبت بنے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ غلط مطلب لے سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا، تو ایسی آقا احتیاط کرتے تھے۔ لیکن بعض وقت وہ احتیاط اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیتے تھے، کوئی سبب بناتے تھے کہ آقا کی عظمت ظاہر ہو۔ تو پہلے بھی آپ کو واقعہ سنا اور ہزار دفعہ سناتا رہوں گا، آقا کے واقعات کو یعنی دورا کے بھی سنا، وہ نیا کیف دیتے ہیں، وہ پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، تو آپ آئے تو آپ نے کسی عذر سے پیشاب کیا ہوا تھا اور آئے تھے کہ پھینکوں، تو دیکھا برتن میں وہ پیشاب نہیں تھا، تو ایک عورت بیٹھی تھی، اس سے پوچھا اس میں پیشاب تھا؟ نہیں ہے۔ کہا اس عورت نے میں آئی تھی، مجھے پیاس تھی، میں نے پانی سمجھ کے پی لیا، مجھے تو نہیں پتہ تھا پیشاب۔
آپ نے کہا لن تشتکی بطن کی بعد الیوم ابداً، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی. بتاؤ، دیکھا، بتائیں آپ کا بول براد سب پاک تھا. جب آپ کی وفات ہوئی بظاہر حجاب اختیار کیا، پردہ اختیار کیا، اس وقت بھی آپ زندہ تھے. آہ 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 آہ. تو حضرت علی رضی اللہ نے ناف کی جگہ کو چوما اور ادھر سے چوسا اس کو، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ ان چیزوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں، ان کی زندگی کو کہاں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آدم کس سے تخلیق ہوئی ہے. وہ آپ حدیث میں کہتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، آدم کا بھی پتلا بھی نہیں بنا تھا، آدم میں جان بھی نہیں تھی، آدم کی مٹی بھی پڑی ہوئی تھی، آدم کا پانی پڑتا، میں نبی موجود تھا، تو میں تھا موجود. بتائیں، تو آپ منتقل ہوئے بشریت میں، تو اس کا جیسے کسی نے پیش کیا وہ ایسے پیش کیا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. تو ان کو اپنے جیسا نہیں، کسی چیز میں ہمارے تمہارے جیسا نہیں، نہ شکل میں، نہ صورت میں، نہ بولنے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، کسی چیز میں ان کا امتیاز ہے. طور نالے نشا جن پہ آ کر جھکے، طور نالے نشا جن پہ آ کر جھکے، حکمرانوں کے غرور شہنشاہوں کی انا، حکمرانوں کے غرور شہنشاہوں کی انا. طور نالے نشا عاشقوں کی دھڑکن، طور نالے نشا. ہمارے تھوک میں، آپ کے تھوک میں بیماریاں. آقا جی نے ایک کنویں میں تھوکا، ہمیشہ کے لیے شیریں بن گیا، میٹھا بن گیا. سبحان اللہ، سبحان سبحان. ہمیشہ کے، ابھی بھی وہ کنواں ادھر مکے کے قریب ہے. ہاں جی، کنواں بن گیا، میٹھا پانی بن گیا. بتاؤ، ہمارے تمہاری تھوک میں جراثیم، ان کا تھوک نور، ایمان، شفا. طور نالے نشا عاشقوں کی دھڑکن، طور نالے نشا عاشقوں کی دھڑکن، اولیاء کا مسکن، انبیاء کی ہے رضا، اولیاء کا مسکن. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا میں جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں. اوف، اتنا ہی کافی ہے. ایک نبی سے جوتے اتروائے اللہ نے، نبی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام. نبی کے جوتے اتارو، یہاں مت چلو. اور آقا جی کے جوتے کوئی گندگی لگے جبریل کو بھیجا جائے جوتا صاف کرے. یہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. میں اکثر یہاں ٹھوس دلیلیں پیش کرتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ ایمان کے بہت کمزور ہیں، ان کے دماغ منتشر ہیں، ہر نیم ملا حکیم کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا ان کے دل سے نکل جاتا ہے. تو ایسا کبھی خیال نہ کریں. ہاں، ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، ان کو بغیر دیکھے ان کا نام آ جائے، جو درود نہ پڑے خدا تعالیٰ اس پہ غضب اتارتا ہے. بتاؤ، اتنی عظمت ہے. اسی جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو حضرت محمد مصطفیٰ کو، جس کے سامنے آپ کا نام آئے وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے، رغم انف امرئ، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، خدا اس کو رسوا و ذلیل کرے. بتاؤ، نام آنے سے ایک دم درود پڑھ لیا کرے، ایک دفعہ تو لازم. بتاؤ پھر ان کی ذات کا کتنا ادب ہے، ان کا کتنا امتیاز ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے خود ایک کام کیونکہ کہا کرو، کہا یہ کام تم کرو، میں خود خدا بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔ بتاؤ یہ چھوڑی بات تو نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود ان پہ درود پڑھتا ہے، اس کے سارے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر یہ تم میں ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھے، ان کو نہ بھولیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ طور نالین شاہ روح ارزل کے شفا، طور نالین۔ ہم لوگوں کے عقیدے ایسے ہیں، کمزور ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے ملا، اس کے پاؤں میں درد تھی، تکلیف میں تھا۔ صحابی نے کہا تم کو تکلیف ہے، تم کو سب سے پیار زیادہ کس سے ہے؟ بس اس کا نام لو۔ کیا واہ محمدہ، وہ درد ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ، ان کے کسی محبت والے کی بات، تم کو پیار کس سے یہ بتاؤ، بات کدھر تھی وہ کدھر ہی کرو، درد ہی چلی گئی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو مفہوم ملے گا، دیکھ لینا۔ میں پہلے سمجھتا نہیں تھا، اب کچھ سمجھاؤں، اب میری جان نکلتی ہے نام سے بھی۔ پھر میں کہتا تھا عقیدے سے کہتے ہیں تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ محمد۔ یہ میں پڑھتا تھا، کہتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب کچھ سمجھ میں آیا ہے، بڑا احتیاط کرتا ہوں۔